हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। जी, आज हम आपसे जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हाउ टू डील विद योर टीनेज चिल्ड्रन। आपके बच्चे जिनकी उम्रें 12-13 साल से लेकर 19-20 साल तक है, उनके साथ कैसे डील किया जाए। ये उम्र का एक बहुत नाजुक दौर होता है और इस बहुत चैलेंजिंग भी होता है। और हर माशरे में मैंने नोट किया है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूरोप में भी और दूसरी सोसाइटीज़ में भी टीनर्स में इतनी तब्दीलियां आ रही होती हैं, वो खुद भी एक प्रॉब्लम का शिकार होते हैं और अपने इर्द गिर्द भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। तो हाउ टू डील विद टीनर्स ये हमेशा ही एक सब्जेक्ट रहा है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिसमें बताया जाता है कि माहिरीन नफ्सियात की नज़र से वालिदैन कौन से पॉइंट्स का ख्याल रखें तो वो एक अच्छे तरीके से बगैर परेशानी में आए अपने टीनर्स की हेल्प कर सकते हैं और अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये होता है कि आपने याद रखना है कि आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे जो हैं वो आपके लेवल पर नहीं हैं। आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, आपने उनको लीड करना है। जब आप कहते हैं कि आप पेरेंट्स हैं, आप लीडर हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो हैं वो ट्रेंड सेटर्स हैं, आप जो हैं वो गोल सेटर्स हैं। जब बात होती है ट्रेंड सेटर्स और गोल सेटर लीडर की, तो वो ये होता है कि वो दिखाता है कि कैसे काम कौन सा काम कैसे करना है। और बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी लर्न करते हैं और उनकी ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन जो होती है वो ज़्यादातर लर्निंग जो है वो थ्रू ऑब्जर्वेशन होती है। वैसे भी हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोगों की 80% लर्निंग जो है वो मॉडलिंग के ज़रिए होती है। और मॉडलिंग जो है उसको साइकोलॉजी की टर्म में इट इज़ लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। और जो 20% होती है वो होता है कि आपने किताबें पढ़ ली, आपने लेक्चर सुन लिए, आपको किसी ने बिठाया, समझाया, बताया और उससे आपने वो कंज्यूम कर लिया। वरना ज़्यादातर जो लर्निंग होती है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू होती है। तो सबसे पहले आपने एक डिस्टेंस तो सही वर्ड नहीं होगा, आपने आपने ये डिफरेंस रखना है हमेशा अपने और बच्चे के दरमियान में। ही इज़ योर चाइल्ड एंड यू आर हिज पेरेंट्स, हिज और हर पेरेंट्स। उसका मतलब ये होता है कि आपने उसको बराबरी के लेवल पर लाकर आपने उसके साथ क्लैशेस नहीं करने। आपने उसके साथ बात करनी है, आपने उसको बताना है, आपने उसको लीड करना है। कैसे आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बिहेव करे आपके साथ? जी, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा बिहेव करना होगा। अगर आपके अपने पेरेंट्स के साथ इख्तलाफात भी हैं तो आपने उसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत एहतराम के साथ उनको सॉल्व करना है। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स की बात ना माने, लेकिन उस मसले को आप सॉल्व कैसे करते हैं, ये चीज़ें आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग का ज़रिया बनेंगी। और एट द एंड ऑफ द डे सेम आपके साथ भी होगा। तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है। इसके अलावा जैसे जैसे ताल्लुकात आपके अपने बहन भाइयों के साथ होंगे, वैसे ही ताल्लुकात आपके बच्चों के अपने अपने बहन भाइयों के साथ होंगे। तो अगर आपका बहुत अच्छा फ्रेंडली रिस्पेक्टफुल किस्म का रिश्ता है अपने करीबी रिश्तों के साथ, तो वही चीज़ें आपका बच्चा भी आपसे लर्न कर रहा है। ठीक। इसके अलावा जो दूसरी बात आती है कि आपने मेक अ प्लान हाउ टू हेल्प योर टीनर। आपने अपने स्पाउस के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ मिलकर ये प्लान बनाना होता है। प्लानिंग ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि अगर आप कहते हैं डेली लाइफ में कि हमने जी ये डिश आज बनाने को दिल चाह रहा है, ये बनाते हैं। फिर आप फ़ौरन देखते प्लानिंग करते हैं कि कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो घर में मौजूद हैं और अगर नहीं है तो लाई जा सकती हैं। अगर कोई इंग्रेडिएंट रह जाए तो आप कहते हैं ओहो, कसर रह गई है। यही बात तरबियत में भी होती है। कोई इंग्रेडिएंट जब रह जाती है तो ये कसर रह जाती है और ये कसर आप ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में बहुत वाज़ेह तौर पर देखते भी हैं। ओके। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो ये है कि आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियर रखनी है अपने बच्चे के साथ। आप बच्चे को बताएं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप उससे तमीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, आप उससे कि वो आपकी हर बात माने। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अच्छे ग्रेड्स आएँ। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ बदतमीज़ी से बात ना करे। आपकी और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो आपकी बात सुने। जी। तो ये आपने बहुत क्लियरली अपने बच्चे को बतानी है कि बेटा आई एम एक्सपेक्टिंग दिस दिस दिस, व्हाट यू नीड। और ये आपने अपने आप से भी पूछना है कि मैं जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने बच्चे से, मेरे बच्चे को उसके लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है।
اور مجھے وہ چیزیں پرووائڈ بھی کرنی ہے، صرف ایکسپیکٹ نہیں کرنا. ٹھیک. اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی بات کو بڑے غور سے سننی ہے. جو آپ کا ٹینر بچہ ہے وہ بہت بڑے ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے، بہت بڑی تبدیلی سے گزر رہا ہے. آپ دیکھیں وہ بچپن سے جوانی کی طرف جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے فرام چائلڈہڈ ٹو ایڈلٹہڈ. بہت بڑا ڈفرینس ہے، اور وہ ایک ایسی عجیب و غریب قسم کے فیز میں ہوتا ہے کہ وہ بچوں میں بھی فٹ نہیں بیٹھتا اور وہ بڑوں میں بھی فٹ نہیں بیٹھتا. اس کے اندر جسمانی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے اندر نفسیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے اندر جذباتی تبدیلیاں آ رہی ہیں. وہ بے حد کنفیوز ہے اس وقت، اور کنفیوژن کو وہ ڈفرینٹ جو ہے شیپس میں ان کا اظہار کر رہا ہے. آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ان کی جسمانی تبدیلیوں کے بارے میں، ان کی ہارمونل چینجز کے بارے میں، ان کی فزیکل چینجز کے بارے میں، ان کی ایموشنل چینجز کے بارے میں آپ نے باتیں کرنی ہیں. آپ نے ان کا ساتھی بن جانا ہے. ان سے خوب اچھی طرح بات کریں، ہر معاملہ ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں. یہ چیز بہت ضروری ہے کہ والدین یہ باتیں خود اپنے بچوں کے ساتھ کریں. آپ نے کسی چاچو، ماموں، آنٹی، انکل، خالہ، پھپھو کی ڈیوٹی نہیں لگانی. نہیں، آپ پیرنٹ ہیں، آپ نے اپنا بانڈ ڈیولپ کرنا ہے. آپ خود اپنے بچوں کو بتائیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کریں گے. اگر آپ گائیڈ نہیں کریں گے تو بچہ جو ہے وہ پھر انٹرنیٹ پہ دوستوں سے، کزنوں سے انفارمیشن لینے کی کوشش کرے گا، جو کہ اٹس ناٹ آلویز سیف. اس سے وہ بے راہ روی کا شکار بھی ہو سکتا ہے، جس سے وہ پریشان بھی ہو سکتا ہے، وہ خوفزدہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کو اس لیول پر ان ساری باتوں سے گائیڈ کریں گے، آپ کی اتنی اچھی دوستی ہو جائے گی اپنے بچے کے ساتھ، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی بات کیسے نہیں سنے گا، آپ کے ساتھ بہت کچھ شیئر کرے گا، اور اپنے آپ کو آپ کے ساتھ بہت زیادہ سیف محسوس کرے گا. ٹھیک. اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے کہ آپ نے بچوں کو ان کے ایکسپریشنز جو ہیں اس کے اظہار کرنے کی اجازت ضرور دینی ہے. کوئی نہ کوئی راستہ ضرور رکھنا ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ اپنے جذبات کا اظہار کرے، فار ایگزامپل تھرو میوزک، اس کو میوزک میکنگ اور میوزک لسننگ. تو آپ بچے کو یہ آزادی ضرور دیں. ہو سکتا ہے اس کا فیشن میں بھی انٹرسٹ ہو، تو ایک لمٹ میں رہ کر آپ اس کو ضرور یہ آزادی کرنے کا موقع ضرور دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی سپورٹس میں دلچسپی ہو، آپ بھی دلچسپی لیں اس کی دلچسپی میں، اور اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر اس کو اس کے ایکسپریشنز کا اظہار کرنے دیں. جیسے اگر آپ کی بیٹی کو میک اپ وغیرہ کا بہت شوق ہے، تو آپ یہ کریں کہ ایز اے مدر اور ایز اے فادر آپ اس کو کہیں کہ بیٹا آپ ایسا کریں کہ آپ کوئی اچھا سا کورس کر لیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ اپنی گرومنگ کرنا چاہیں تو آپ ٹھیک ہے، آپ اس ہابی کو اچھے طریقے سے کریں. اگر آپ کے بیٹے کو میوزک کا شوق ہے تو آپ اس میں رکاوٹ نہ بنیں، بلکہ آپ خود حدود سیٹ کریں اور کہیں کہ بیٹا دس از آئی ایم سپورٹنگ یو. آپ دیکھیں آپ کا ٹینر آپ کا کتنا ساتھ دے گا، آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کرے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کے کسی دوست سے چڑ ہے، آپ کہتے ہیں بس ایک تو یہ بندہ جب بھی آتا ہے نا مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا. لیکن اگر آپ اپنے بچے سے کہیں گے تو بچہ چھپ کے ملنا شروع ہو جائے گا. آپ اپنے بچے کے ساتھ ڈسکس کریں کہ بیٹا مجھے یہ چیز جو ہے نا یہ اریٹیٹ کر رہی ہے، ایم آئی رائٹ اور رانگ. ہاں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ، اس سے یہ فرق پڑے گا کہ اگر آپ اس کے دوست کا آنا گھر میں بند بھی کر دیں گے تو بچے کو پتہ ہوگا کہ میرے فادر نے یا مدر نے اس بچے کا آنا کیوں بند کیا ہے. ٹھیک ہے. اس سے آپ کا بانڈ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کے گھر میں رولز ضرور سیٹ ہونے چاہیے. واٹس رانگ اینڈ واٹس رائٹ، یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اب دور کیسا جا رہا ہے. بچوں پہ پابندی لگاتے ہوئے آپ کو بے حد سوچنا چاہیے، اور جو ہاؤس رولز ہوتے ہیں ان میں آپ کو بہت سوچ کے اور ان رولز پر آپ نے خود بھی عمل کرنا ہے.
جیسے اگر آپ بچے پر پابندی لگاتے ہیں کہ وہ 2 گھنٹے سے زیادہ سوشل میڈیا یوز نہیں کر سکتا، تو بینگ اے پیرنٹ اس بات میں آپ نے بھی احتیاط کرنی ہے کہ آپ میاں بیوی اپنے اسمارٹ فون سے ذرا دور ہی رہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ میرے آفس کا کام رہتا ہے اور میں نے ابھی یہ اسائنمنٹ کرنی ہے تو بچوں پہ تو پابندی ہے لیکن میں خود نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں. نہیں نہیں، پھر آپ نے یہ خود بھی نہیں کرنا. بچوں کے ساتھ مل کر آپ یہ کام کریں. بچوں کے ساتھ کہیں یہ بچے اب ٹائم ہے انٹرنیٹ یوز کرنے کا، اب ہم لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، یہ ٹائم ہے فون یوز کرنے کا، یہ ٹائم جو ہے یہ دوسری ایکٹیویٹیز کا ہے. اور جب وہ ٹائم ختم ہو چکا ہو، آپ کو بینگ اے فیملی ضرور اپنی ایکٹیویٹیز رکھنی چاہیے. بچوں کے ساتھ آپ گیم کریں، بچوں کے ساتھ ان کا پسندیدہ ٹی وی پروگرام آپ دیکھیں، اچھی اچھی موویز آپ بچوں کے ساتھ مل کر دیکھیں. بچوں کے ساتھ آپ اسپورٹس جیسی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں. آپ دیکھیں آپ کا بانڈ کیسے نہیں ڈیولپ ہوتا، آپ کا بہت اچھی بانڈنگ ہو جائے گی اپنے بچوں کے ساتھ. ایک اور یہاں پہ میں نے ایک پاکستانی فیملی کا دیکھا اور مجھے وہ ان کی عادت اتنی پسند آئی. انہوں نے اپنے گھر میں رول بنایا ہوا ہے، ان کے 4 بچے ہیں ماشاء اللہ، اور مجھے ان کی بات اتنی اچھی لگی. اٹ واز اراؤنڈ 9 o'clock اور انہوں نے کہا کہ بھائی بچوں اپنے موبائل جو ہیں وہ آف کرو اور جہاں پہ آپ نا کچن میں رکھ دو. ان کے گھر میں تھا کہ ہم بچوں کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ اپنے موبائل فون کو اپنے بیڈ روم میں لے کر جائیں. تو اور ان کے بچوں نے وہ کیا بھی. تو یہ مجھے بہت اچھی بات لگی کہ ہاں آپ نے اس طرح کے رول سیٹ کیے ہوئے ہیں گھر میں جو کہ سارے بچوں کے لیے ہیں. اب اور یہ بھی نہیں ہے کہ امی یا ابا جو ہیں وہ بچے جو ہیں ان کو اجازت نہیں ہے لیکن وہ اپنے علیحدہ بالکل ایک کونے میں جا کر کسی سے بات کر رہے ہیں یا باہر جا کر کسی سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ بیٹھو مجھے کوئی بڑا ضروری کام ہے میں تو نکل رہا ہوں. نہیں، آپ نے رول ماڈل بننا ہے. اگر آپ نے اچھا رزلٹ لینا ہے تو آپ کو اس میں انویسٹمنٹ بھی کرنی ہوگی. بلکہ جہاں پر سائیکالوجی کا وہ لا اپلائی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں انویسٹمنٹ لا. جیسے آپ نے ایک بینک میں آپ نے کھاتا کھلوایا ہوا ہے اور آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں میں انویسٹ کرتے ہیں اور لیٹر آن آپ رقم نکلوا سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنے یہ کام نکلوا سکتے ہیں. اگر آپ نے انویسٹ ہی کچھ نہیں کیا ہوگا تو نکلوانے کی گنجائش بھی بڑی کم ہوگی. ٹھیک. اچھا، ابھی ہم لوگوں نے بات کی کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ پیرنٹ ہیں. پھر یہ تھا کہ آپ نے پلاننگ کرنی ہے باقاعدہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ مل کر کے بچوں کو کیسے آپ گرون اپ کریں. پھر یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی بات کو بڑے غور سے سننا ہے. اس کے جو سارے جذباتی نفسیاتی اور جسمانی مسائل ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ نے ان سے بہت اچھی طرح بات کرنی ہے. پھر یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو بہت کلیئرلی بتانا ہے کہ آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو ان کے ایکسپریشن کی گنجائش ضرور دینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں پہ جب آپ نے یہ پابندیاں لگانی ہے کہ اتنی دیر تک آپ نے نیٹ یوز کرنا ہے اور اتنی دیر تک آپ نے موبائل یوز کرنا ہے اور اس سے ملنا ہے اس سے ملنا ہے، ساتھ ساتھ آپ نے ایکسپلین کرتے جانا ہے کہ بیٹا میں یہ پابندی آپ پہ کیوں لگا رہا ہوں. آپ نے ان کو سوشل میڈیا کے نقصانات بتانے ہیں، آپ نے ان کو بیڈ کمپنی کے نقصانات بتانے ہیں، آپ نے ان کو اپنے خدشات سے آگاہ کرنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بچے میں سینس آف رسپانسبلٹی آئے گی. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ بہت زبردست ٹیکنیک جو ہے وہ لرن کرے گا اور وہ یہ ہے کہ اعتماد کیسے حاصل کیا جاتا ہے. یہ ایک رول جو ہے، یہ ایک بات جو ہے، یہ ایک کوالٹی ہے جس سے وہ اپنی پوری زندگی بہت کامیابی سے گزارے گا. اس کو پتہ ہوگا کہ میں لوگوں کا اعتماد کیسے ون کر سکتا ہوں پوری آنیسٹی کے ساتھ. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ کا بچہ آپ کے کہے ہوئے اصولوں پر چل رہا ہو، آپ کی بات مان رہا ہو، آپ نے بہت غور سے سننا ہے اور آپ نے اس کو فیڈ بیک دینی ہے. آپ نے کہنا ہے بیٹا آئی ایم پراؤڈ آف یو، یو آر پلاننگ ویری ویل، یو آر لسننگ ٹو می. بیٹا you are taking care of your younger siblings. بیٹا you are respecting your elder siblings. بیٹا آپ مینج بہت اچھا کرتے ہو. بیٹا آپ نے میری بات مانی ہے. بیٹا میں اس لمحے آپ پہ بہت پراؤڈ فیل کر رہا تھا. اور پھر آہستہ آہستہ ان کو آزادی دینا شروع کریں. جیسے 2 گھنٹے وہ نیٹ پر یوز کر سکتا تھا تو آپ اس کو
3 या 4 घंटे की इजाज़त दे दें और कहें कि बेटा आपने मेरा ट्रस्ट विन किया है, इसलिए मैं आपको इसकी इजाज़त दे रहा हूँ। तो इस तरह आप लोग, ये छोटी-छोटी बातें हैं जिनको अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करें तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सकता है। और ये बस चंद बातें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट इसमें आगाही और शऊर की बातें हैं। आप जैसा अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, आप वो गोल सेट करें और फिर उस पाथ को सेट करें कि कौन सी प्लानिंग हम करेंगे तो हम अपने बच्चे को इस लेवल तक लेकर जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मेरी दूसरी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वो वीडियोस भी पसंद आएंगी। इजाज़त दीजिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।